یہاں پہ ہے جو کہ ہم پہنچ جاتے ہیں کہ اچھا اتنے بڑے کام کو کرنے کے لیے کہاں پہ محنت کرنی ہے، یہ کہ میاں بیوی کے تعلقات صحیح کیسے ہوں گے، تربیت کا اہم ترین عنصر۔ اچھا اب بس چند منٹس آپ کے اور لوں گا میاں بیوی کے تعلقات کے اوپر۔ ظاہر ہے پھر اشرے چاہیے کہ یہ آدم و حوا کی اولاد کا معاملہ یہ اتنی آسانی سے نبٹنے والا نہیں ہے۔ اس کو نپٹانے کے لیے ایک دو بس باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ ان بچوں پہ کوئی رحم کھائے جن کے سامنے یہ سارے مسائل ہو رہے ہوتے ہیں، وہ بیچارے کن مصیبتوں میں پڑ رہے ہوتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک پیچیدہ معاملہ ہے، وہ یہ کہ اگر میاں بیوی کی نہیں بن پا رہی ہے تو اس کو ہم چند منٹس کے اندر سوچیں کوئی بات کہیں گے کہ بن جائے گی، اتنا آسان نہیں ہوگا۔ لیکن اصول کیا ہو سکتا ہے، کہاں سے لڑائی کی جڑ بن سکتی ہے، اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے خیال میں جو لڑائی کی سب سے بڑی جڑ بنتی ہے وہ دو چیزوں کے اندر ہے۔ اگر اس کو سنبھال لیں تو کئی چیزیں سنبھلتی ہیں۔ پہلی چیز، توقعات کم کر لیں، ایکسپیکٹیشنز کم کر لیں۔ یہ دو انسان ہیں اور یہ دو انسان جب ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں تو ان کی کچھ توقعات ہوتی ہیں۔ مثلا شوہر کو اپنی بیوی میں کچھ توقعات ہیں اور بیوی کو شوہر سے کچھ توقعات ہیں جو نفسیاتی ہوتی ہیں کہ بہت طبیعی سی بات ہے کہ وہ اپنا گھر چھوڑ کر آئے اور یہ بھی اپنی زندگی اس کے لیے وقف کرے، تو ان دونوں کو ایک دوسرے سے کچھ توقعات ہوتی ہیں۔ اگر یہ توقعات ایک توازن میں رہیں، بیلنس میں رہیں اور پوری ہوتی رہیں کسی حد تک، تو زندگی جنت ہے، بڑی اچھی زندگی۔ لیکن خدا نہ کرے اگر ایک سائڈ کی توقعات بڑھ جائیں اور یہ پوری نہ کر سکے، اب کیا ہونے والا ہے؟ اب یہ ہے کہ پھر جھگڑا شروع ہونے والا۔ ایک سائڈ نے توقعات بڑھائیں اور دوسری سائڈ ان توقعات کو پوری نہیں کر سکی۔ وہ توقعات کیا تھیں؟ بہت ہی چھوٹے لیول پہ چلے جائیں تو پیسے کی توقعات آ جائیں، دوسرے لیول پہ چلے جائیں تو نفسیاتی کچھ توقعات آ جائیں۔ وہ کیا کہ میرے اوپر اٹینشنز اتنی نہیں ہے، توجہ اتنی نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہو سکتی ہیں اور معذرت کے ساتھ شاید یہاں پہ کہنے کی نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کا تربیت میں ایک کردار ہے اور مجھے اس کو کہیں نہ کہیں عرض کرنا ہے، ورنہ تربیت کیسے ہوگی بچوں کی؟ تو مثال کے طور پر کبھی اتنی توقع کہ اس نے کبھی رشتے کا اظہار نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ مجھے پسند کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ بھی مشکل بن جائے گی۔ ہے توقع، ایک پارٹی کے اندر توقع ہے کہ دوسرا منہ سے کہے، اچھا وہ جو دوسرا ہے وہ پتھر کا ہے، اس کو کہنا آتا ہی نہیں ہے، اب وہ لاکھ بتاتا ہے کہ بھائی میں لکڑی کا ہوں، میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن اس کی توقع ختم نہیں ہوتی۔ اچھا اب توقع ہے، وہ توقع پوری نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرسٹریشن بنے گی، الجھن بنے گی، چڑچڑاپن آئے گا۔ اب جب ادھر سے چڑچڑاپن آئے گا اور یہ جو بندہ خدا نہیں کہہ رہا ہے یہ نہیں سمجھے گا کہ میرے نہ کہنے سے یہ ہو رہا ہے، اب معاملہ خراب ہونا شروع ہو جائے گا، بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں سے۔ تو پہلا اصول کیا ہے؟ توقعات کو کم کر لیا جائے۔ اچھا توقعات کو کم کیسے کیا جاتا ہے؟ آخر تک جائیں نا، پھر بیچ میں روک دیں گے فائدہ کیا ہوگا؟ توقعات کیسے کم کی جاتی ہیں؟ اپنے آپ کو اس کی پوزیشن میں بٹھاؤ اور پوچھو کہ میں ہوتا تو پورا کر لیتا، ذرا سا پوزیشنز چینج کر لیا۔ اپنے آپ کو اس کی پوزیشن میں لاؤ اور خود کو اس کی پوزیشن میں، اور اس کے بعد سوچو کہ یہ توقع مجھے پوری کرنی تھی یا نہیں کرنی تھی، اور یہ توقع اس کے لیے اگر اتنی اہم ہے تو مجھے پوری کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ ہر ایک کی اپنی ڈیمانڈ ہوتی ہے، کسی کی کچھ ڈیمانڈ ہے، کسی کی کچھ اور ڈیمانڈ ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے نزدیک اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کے نزدیک اس بات کی اہمیت ہے۔ جتنا میرے نزدیک کسی اور کی اہمیت ہے، اس کے نزدیک اس کی اہمیت ہے۔ تو ہم اگر اپنی توقعات کو تھوڑا سا نیچے لے آئے، ایک دوسرے کی پوزیشن کو چینج کر کے، تو پھر معاملات کو سنبھالنا نسبتاً آسان ہے۔ پہلی بات، توقعات کو کم کر لیں۔ دوسری بات یہ کہ ہم ایک دوسرے کو دو انسان سمجھیں جو انڈیپینڈنٹ ہیں، آزاد ہیں۔ میں ایک آزاد انسان ہوں اور وہ بھی ایک آزاد انسان ہے۔
جتنی میری خواہش پر عمل ہونا چاہیے اتنا ہی اس کی خواہش پہ بھی عمل ہونا چاہیے. یہ مساوات اگر ہم نے نہیں سیکھی اور ایک کے ذہن میں کسی بھی وجہ سے یہ خواب ہے کہ میری زیادہ چلنی چاہیے، بس پھر سمجھ لیں کہ معاملہ خراب ہو گیا. اب اگر مرد کی طرف سے خواہش ہے کہ میری زیادہ چلنی چاہیے تو ایک اور جھگڑے کی کیفیت، اور اگر اس طرف سے خواہش ہے کہ میری زیادہ چلنی چاہیے تو پھر تو معاملہ پاکستانی معاشرے میں ایک اور کیفیت ہے، اس کے اپنے مسائل. جو مجھے دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں، پہلے تو یہ کہ تحمل ایجاد کیا جائے، ٹالرنس، ایک دوسرے کی جگہ کو سمجھتے ہوئے اور توقعات کو کم کیا جائے. اور دوسری بات یہ کہ ہمیں یہ ریئلائز کرنا پڑے گا کہ یہاں دو مستقل انسان ہیں جن کی اپنی اپنی حیثیت ہے. کوئی ایک یہ کوشش نہ کرے کہ سامنے والا بس وہی کرے جو میں چاہوں، یہ نہیں ہو سکتا. یہاں پہ اعتدال کرنا ہوگا. یہاں پہ آخری اس معاملے میں عرض کروں گا، کچھ نہ کچھ لین دین ضروری ہے. لین دین کا مطلب کیا ہے؟ کچھ میں چھوڑوں اور کچھ سامنے والا چھوڑے. اس لین دین کا ہونا ضروری ہے. ان چیزوں پہ کمپرومائز ہونا ضروری ہے. مثال کے طور پر کچھ چیزوں کو میں چھوڑوں جو میں سوچوں کہ یہ میری زندگی میں اہم ہے، لیکن اس نے بھی ایک اہم چیز چھوڑی ہے، میں بھی چھوڑ دیتا ہوں. اگر اس اصول پر چلیں نبھانا مشکل نہیں ہے. لیکن اگر یہ نہیں ہے، تحمل نہیں ہے، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کو اور پھر سب سے بڑھ کر اس میں کیا؟ احترام دینا. ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں احترام گھر کے باہر کے لیے ہوتا ہے. بھائی بھائی کو احترام نہیں دیتا، بھائی دوستوں کو دے دیتا ہے. بیٹا دوست کو دے دیتا ہے، باپ کو نہیں دیتا. تو شوہر اپنے دوست کو دے دیتا ہے، بلکہ اپنے دوست کی بیوی کو بھی دے دیتا ہے، اپنی بیوی کو نہیں دیتا. اور بیوی اسی طریقے سے. احترام دینا ہوگا آپ کو، کہیں نہ کہیں رسپیکٹ کے قائل ہونا ہوگا. دوستی علیحدہ معاملہ، بے تکلفی علیحدہ معاملہ، لیکن احترام محفوظ. احترام ہونا چاہیے. مثال کے طور پر بدترین بے احترامی کیا ہو سکتی ہے؟ اگر دوسروں کے سامنے کسی کے سر پہ چلایا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ آپ دوسروں کے سامنے بے عزتی کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ اب معاملہ بہت خراب ہونے والا ہے. ایک اور آخری اس میں اصول عرض کروں، میں بھی اس معاملے سے فوراً نکلنا چاہ رہا ہوں، اس میں زیادہ نہیں پڑھوں گا. وہ یہ ہے کہ کیا ایک پارٹی کا خاموش رہنا اس بات پہ دلیل ہے کہ تعلقات اچھے ہیں؟ نہیں. اگر کوئی ایک خاموش ہے تو کیا اس بات پہ دلیل ہے کہ تعلقات اچھے ہیں؟ ہرگز نہیں. کیوں؟ کب تک خاموش رہے؟ کبھی نہ کبھی مشکل آ سکتی ہے. اب میں نے عرض کیا، میں سرویز وغیرہ کو بہت زیادہ ریفر نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن یہاں پہ حقائق موجود ہیں. ایک سائیکالوجسٹ اپنی اس کام کی مہارت کے اندر وہ اتنی مہارت رکھتا تھا کہ کسی بھی دو افراد کو، میاں بیوی کو ساتھ بٹھاتا تھا، ان سے کہتا تھا کہ آپ میرے سامنے 15 منٹ کے لیے کوئی گفتگو کریں، کوئی بھی گفتگو، اور 15 منٹ کی گفتگو کے بعد 85% ایکوریسی کے ساتھ، 85% ایکوریسی کے ساتھ وہ بتا دیتا تھا کہ 5 سال کے اندر طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی. 15 منٹ کی گفتگو میں 85% ایکوریسی کے ساتھ 85% ایکوریٹ اس کا آنسر ہوتا تھا، بتا دیتا تھا کہ 5 سال کے اندر طلاق ہوگی یا طلاق نہیں ہوگی. اچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت سادہ سی بات ہے. 10-15 منٹ کی گفتگو میں قطعاً یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ سامنے والا دوسرے کی خاطر کتنا کمپرومائز کر پا رہا ہے، یہ دوسرے کے حق پہ کتنا تجاوز کر سکتا ہے، اس نے دوسرے کی بات کو کتنا گراؤنڈ دینا ہے. اور بہت ایک اہم معاملہ جو بہت بڑی مصیبت کا سبب بنتا ہے، ایک پارٹی کے ذہن میں منفیات کتنی ہیں، نیگیٹو فیلنگ ہے یا پازیٹو فیلنگ ہے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں حسن ظن یا سوء ظن. تباہی کا جو بہت بڑا ایک ذخیرہ ہے وہ سوء ظن سے نکلے گا، اور گھر کو بچانے کا بہت بڑا ایک ذخیرہ نکلے گا حسن ظن سے. اچھا سوچنا. اگر آپ دو پانچ چیزیں جو ایک دوسرے کے لیے اچھا سوچ سکتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ معاملہ چلے گا. اب میں آپ کی خدمت میں تجربے سے ایک بات عرض کرتا چلوں. اگر کبھی میرے سامنے ایسے کیسز آتے ہیں اور آتے رہتے ہیں، البتہ میں
اپنی مشغولیت کی وجہ سے بعض اب بہت کم دیکھ پاتا ہوں، پہلے زیادہ دیکھتا تھا. تو جو میں علیحدہ علیحدہ سٹنگ کرتا ہوں اس میں سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ جتنا بھی دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں ان کے دل میں محبت باقی ہے یا ختم ہو گئی ہے. اگر احترام اور محبت کا کچھ حصہ باقی ہے اس کا مطلب ہے کہانی چلے گی، اس کو سنبھال سکتا، اس کو سنبھالا جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ نے گفتگو کی اور آپ کو پتا چلا کہ اب نفرتوں کے سوا کچھ نہیں ہے، 10% بھی محبت نہیں رہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سرنڈر کرنے کا ٹائم آ چکا ہے. تو ہم کوشش یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس سے پہلے کے دلوں سے محبتیں بالکل ہی وائپ آؤٹ ہو جائیں، ختم ہو جائیں. 10-15% بھی ہو تو وہیں پہ معاملے کو سنبھال لیا جائے. معاملے کو سنبھالا کیسے جائے؟ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، برے خیالات کو چھوڑ دیں، برے خیالات کو ذہن سے نکال. اگر آپ کے ذہن میں آ رہا ہے نا اس نے یہ کام اس لیے کیا ہوگا، آپ سمجھ جائیں یہ شیطان ہے جو پیچھے سے بول رہا ہے. اور اگر کوئی بندہ آپ سے کہہ رہا ہے تو سمجھ جائیے کہ یہ کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے. مخلص بھی ہو سکتا ہے لیکن گڑبڑ کافی زیادہ ہو سکتی ہے. اگر بیٹھے بیٹھے ذہن میں آ رہا ہے تو پھر تو میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں یہ شیطان ہوگا. اگر آپ بیٹھے بیٹھے آپ کے ذہن میں آ رہا ہے اس نے جو یہ کیا ہوگا اس کا مقصد یہ ہوگا، تو پھر آپ بہت ہوشیار ہو جائیے گا کہ آپ کے اوپر شیطان ٹھیک ٹھاک حملہ کر رہا ہے. ایک نسخہ جو بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے مختلف مسائل کے اوپر، کیا دونوں پارٹیز ہمیشہ ایک دوسرے کی پسند کے مطابق کریں گے؟ نہیں. دو انڈیپینڈنٹ ہیں، اس کی اپنی پسند ہے، اس کی اپنی پسند ہے، اس کی اپنی ناپسند ہے، اس کی اپنی ناپسند ہے. اچھا اس نے کچھ کیا جو اس کو پسند نہیں ہے، اب یہ کیا کریں؟ تو میں مشورے کے طور پہ کہتا تھا کہ جب کوئی ایسی بات کرے سامنے والا جو تمہیں بالکل پسند نہیں ہے تو اکیلے میں ہنس لیا کرو، اکیلے میں ہنس لیا کرو. تو اس نے پوچھا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ میں اکیلے میں ہنستے ہنستے پاگل ہی ہو جاؤں؟ کیونکہ پاگل لوگ ہوتے ہیں جو معمولاً اکیلے میں ہنسا کرتے ہیں. تو میرا مشورہ یہ ہوتا تھا کہ نہیں، اکیلے میں تھوڑا سا ہنس لو اپنے اوپر کہ مجھے باتوں کا پریشر نہیں لینا ہے، دماغ کو ٹھنڈا رکھنا ہے.